السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 74، پارٹ 2۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ زید نے کال کر کے ابھی فون پاکٹ میں ڈالا ہی تھا جب آنیا بیسمنٹ میں داخل ہوئی۔ تینوں کے چہرے پر حیرانی چھائی اور ارسلان شاہ نے ایک لمحے میں خود پر شفقت کا خول چڑھا لیا اور قدم بڑھاتا ہوا آنیا کے پاس گیا۔ گڈو، ارسلان نے آنیا کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنے لالا کو خود سے دور جھٹکتے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ جس ڈیول ڈیمن کو اور اس کی ٹیم کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے لالا اور میرے یک خاندان کے افراد ہیں۔ لالا، آپ تو اس سب سے اتنے خلاف تھے اور خود ہی اس گند بھری دنیا میں داخل ہو گئے۔ آنیا ہنسیانی انداز میں چیخی۔ اسے معلوم تھا کہ ارسلان شاہ گھر واپس آنے کے بعد اپنے اڈے پر ضرور جائے گا۔ ایک طرفہ رخ کر دیکھ کر ہمیں الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے گڈو۔ ایک دن مکمل طور پر سچائی تمہارے سامنے لے کر آؤں گا میں، اور اس دن اگر میری یہ لیڈی میجر مجھے سزا دے گی تو مسکراتے ہوئے دل و جان سے قبول کروں گا۔ دوبارہ سے آنیا کو بازو سے پکڑتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیچھے ہٹیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پارٹنرز میں ہمارے خاندان کے کون سے افراد شامل ہیں؟ آنیا نے ارسلان شاہ کو خود سے دور کر کے ناراضگی اور غصے سے ملی جلی کیفیت لہجے میں سماعے پوچھا۔ ڈیول ڈیمن یعنی کہ ارسلان شاہ، ایلف عرف زید شاہ، آر.کے. رضا خانزادہ، ایگل گرل عرف نیشا خانزادی۔ جیسے جیسے ارسلان الفاظ ادا کرتا گیا، آنیا کے چہرے پر حیرانی بڑھتی گئی۔ بے یقینی سے ان سب کی جانب دیکھنے لگی۔ اور ایڈی کون ہے؟ ایک ہاتھ پیشانی پر اور دوسرا دل کے مقام پر رکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ارسلان شاہ کے بولنے کی دیر تھی۔ آنیا لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگی۔ زید اور ارسلان نے آگے بڑھتے اسے تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ لالا، اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دیں تاکہ ایک دفعہ ہی میری جان نکل۔ آنیا کے الفاظ مکمل کرنے سے قبل ہی ارسلان شاہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ زید نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ سب۔ آنیا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن سے وہ منظر مٹ نہیں رہا تھا جب ارسلان شاہ نے 10 لوگوں کی ایک ساتھ گردن کاٹی تھی۔ وقت کا تقاضا سمجھ لو، اس نے کہہ کر اپنی نظریں ایک بڑی سی اسکرین پر نظر آتے انیسہ پر مرکوز کی۔ جس عورت کو انہوں نے بھیجا تھا وہ انیسہ کے روم میں کیمرہ لگا چکی تھی۔ انیسہ بیڈ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ ارسلان شاہ اسکرین پر نظر آتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لالا، بھابھی جانتی ہیں کہ آپ ڈیول ہیں؟ ارسلان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ اب کیا کرنے والے ہو تم؟ زید نے اس کے پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشانی اور فکر مندی سے پوچھا۔ ارسلان شاہ تیز قدم بڑھاتا بیسمنٹ سے باہر چلا گیا۔
اس کے پیچھے وہ تینوں بھی نکلے اور آفس میں داخل ہوئے۔ ارسلان نے آفس میں بنی الماری سے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی جو وہ ڈیول کا روپ اختیار کرنے کے لیے پہنتا تھا، اور چہرے پر ماسک لگا لیا۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ زید نے رضا کی طرف دیکھ کر اسے استفسار کیا۔ پہلے وہ آدمیوں کا کام تمام کر کے اس کے بعد اپنے دوسرے کام پر مکمل طور پر متوجہ ہونا چاہتا تھا۔ رضا نے ٹارچر سیل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ چاروں اب ٹارچر سیل میں موجود تھے جہاں شداور کے 15 آدمیوں کو باندھا گیا تھا۔ ڈیول کو سامنے دیکھتے ہی 5 آدمی بے ہوش ہو گئے اور باقی 10 کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ ارسلان نے زید کو ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جس نے داؤد کا ساتھ دیا تھا گرا گئے کپڑے پھاڑنے میں۔ زید شاہ نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں دے مارا۔ دردناک چیخ ٹارچر سیل میں گونجی۔ ہاتھ میں سے چاقو نکال کر اس کے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے وہاں سے نکالا، پھر اس کی دونوں ٹانگوں میں چاقو مارے۔ آنیا نے زید کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ سختی سے ارسلان شاہ کے بازو کو تھام گئی۔ زید شاہ کے چہرے پر خون کے قطرے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی خون چلا گیا۔ میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تم نے۔ اس مرتبہ زید نے اس کی گردن میں چاقو اتار دیا۔ اس آدمی کی دردناک چیخوں کے ساتھ آنیا نے بھی چیخ ماری اور اپنا چہرہ ارسلان شاہ کے سینے میں چھپا گئی۔ اس نے آنیا کو ایک سائیڈ پر بٹھایا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اپنی گڈوں کو اس نے باہر جانے کو نہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ضد کر کے یہیں پر بیٹھے گی۔ اپنا بیلٹ نکال کر بے ہوش ہوئے آدمیوں کی گردن ان کے وجود سے علیحدہ کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ اب ارسلان شاہ کا رخ ان لوگوں کی طرف تھا جو اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے صرف وہاں نگرانی کی تھی۔ ان تینوں لڑکیوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں۔ وہ سب ارسلان کے سامنے گڑگڑانے لگے۔ ان 9 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے 13 سال پہلے آنیا کے ساتھ زیادتی کرنے میں داؤد کی مدد کی تھی۔ رضا، ان 8 کو لے جاؤ اور ایسی جگہ پھینک کر آؤ کہ شداور خان ان تک پہنچ نہ سکے۔ ارسلان نے ایک آدمی کے بال پکڑ کے باقی 8 کی طرف اشارہ کیا۔ رضا نے ہاں میں سر ہلا کر اپنے آدمیوں کو اندر بلوایا اور وہ ان 8 کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ پھر آنیا کی آنکھوں سے پٹی اتار کر اس آدمی کے سامنے کھڑے کر دیا۔ اس نے جب غور سے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئیں جیسے ابھی خون چھلکنا شروع ہو جائے گا۔ ایک پل لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ ارسلان نے آنیا کے ہاتھ میں بیلٹ اور چاقو پکڑا دیا۔ آنیا نے بیلٹ سے سب سے پہلے اس کی انگلیاں کاٹی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا جب وہ آدمی داؤد کے ساتھ مل کر اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ پھر اس کے پاؤں کاٹے جس سے اس نے آنیا کے پاؤں پر وزن ڈالتے ہوئے آنیا شاہ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی مرتبہ لیڈی میجر کو کسی کی چیخیں سکون دے رہی تھی۔ اس کا خون نکلنا سکون کا باعث بن رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو۔ بے انتہا اٹکتے ہوئے بمشکل اپنے حلق سے 3 الفاظ ادا کر پایا۔ آنیا کا کھوکھلا قہقہ کمرے میں گونجا جو اس آدمی کے دل میں خوف اور ارسلان اور زید شاہ کے دل میں تکلیف پیدا کر گیا۔ مجھے چھوڑا تھا جب میں چیخ رہی تھی۔
میرے لالا کو چھوڑا تھا تم سب نے کہکے لگائے تھے۔ میری اور میرے لالا کی حالت کو دیکھ کر آنیا نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کی آنکھوں میں مارا۔ وحشتناک چیخیں اس وقت ٹارچر سیل میں گونج رہی تھی۔ اس نے بیلٹ پکڑ کر اس کی گردن پر مارا۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن اس کے وجود سے علیحدہ ہوئی۔ اپنے ہاتھوں، چہرے، کپڑوں اور پورے ٹارچر سیل میں خون دیکھ کر آنیا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلند آواز میں دہاڑے مار کر رونے لگی۔ اس سے قبل وہ زمین پر بیٹھتی ارسلان اور زید شاہ نے اپنی بہن کو تھام کر سینے سے لگا لیا۔ چلو، ارسلان اور زید یک زبان بول کر آنیا کو لیے باہر آئے۔ آفس کے ساتھ بنے ایک روم میں گئے۔ الماری سے ارسلان شاہ نے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکال کر اپنی گڈوں کو تھما دیا تاکہ وہ خون آلود کپڑے تبدیل کر لے۔ ماضی کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے کپڑے پکڑ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ 5 افراد رہتے ہیں جنہوں نے ہماری گڈوں کو نوچا تھا۔ زید شاہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارتے ہوئے زخمی نگاہوں سے ارسلان شاہ کو دیکھا جو ساکت کھڑا تھا۔ اس نے تو محض کچھ پل کے لیے ان لوگوں کو اپنی بہن کو نوچتے ہوئے دیکھا، لیکن ارسلان شاہ جو 3 سے 4 گھنٹے داؤد اور شداور کے آدمیوں کو اپنی بہن کو نوچتے دیکھتا رہا تھا۔ ان 5 کو ایسی موت دوں گا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ اٹھے گی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹشو اٹھا کر اپنے خون آلود ہاتھ صاف کیے۔ کچھ دیر بعد آنیا کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ ارسلان شاہ نے آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر زید کو اشارہ کیا کہ جا کے اپنا حلیہ درست کرو۔ زید نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حیاتم اس کے پاس نہ تھی اور یہ چیز اسے حیرانگی میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ اس قدر پرسکون کیوں ہے، جو اس کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ خیر، وہ اپنے ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے ارسلان شاہ کا ٹراؤزر شرٹ پکڑ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اسی پل رضا کمرے میں داخل ہوا۔ ایک کام کرو، تم بھی میرے کپڑے پکڑو اور بند ہو جاؤ واش روم میں۔ ارسلان کو تپ چڑھ گئی۔ زید کے کپڑے جب بھی خون آلود ہوتے تھے وہ اپنے کپڑے پکڑنے کی بجائے ارسلان کے کپڑے اٹھا کر چینج کر لیتا تھا، اور بعض اوقات رضا بھی اسی طرح کرتا تھا۔ ڈیول، میرے کپڑے بالکل ٹھیک ہیں، اپنا کالر ٹھیک کرتے نظر جھکا کر کہا۔ ارسلان شاہ کا پہلے ہی دماغ گھوما ہوا تھا، وہ مزید گھمانا نہیں چاہتا تھا۔ ارسلان نے الماری سے چادر نکال کر آنیا کے اوپر دی۔ زید شاہ کے کپڑے تبدیل کر کے باہر آتے ہی وہ سب آفس سے نکل گئے۔ گھر پہنچے تو سب مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے اذہان شاہ کے۔ ارسلان نے آنیا کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ وہ تینوں سب کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ تو پھر احمد شاہ کیا سوچا ہے؟ عالم ملک نے میرم اور ایشان کے رشتے کے بارے میں بات کر لی تھی اور اب وہ احمد شاہ کے جواب کے منتظر تھے۔ اگر بچے خوش ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احمد شاہ نے ایشان کی طرف دیکھا جو لبوں پر فکر لگائے بیٹھا تھا اور احمد شاہ کے جواب کا منتظر تھا۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ارسلان بیٹا، آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں؟ عالم نے ایک مرتبہ ارسلان سے پوچھنا چاہا۔
یہ فیصلے بڑوں کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر بابا کو منظور ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور ویسے بھی ایشان اور میرم خوش ہیں رشتے سے۔ سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ ایک فرد کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی اور وہ ایشان شاہ تھا۔ سجاد شاہ احمد کو سہارا دے کر کمرے میں لے گئے کیونکہ ان کے پاؤں میں کافی زیادہ سوجن ہو چکی تھی۔ اس سے قبل سب لڑکے اپنا رخ ایشان کی طرف کرتے وہ وہاں سے کھسک گیا، چونکہ ارسلان شاہ بھی حد سے زیادہ تھک چکا تھا، جس کے باعث وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آنیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چادر اتار کر بیڈ پر رکھی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ تو تم ہاں نہیں کرو گی؟ آلیان کی آواز سن کر آنیا نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ آلیان پلیز، اس وقت میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ آنیا اپنا سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آلیان دروازہ بند کر کے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل! آنیا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے آلیان کے ہاتھ میں گن دیکھی۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، الفاظ ادا کر کے اس نے اپنے دل کے مقام پر گن رکھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا یہ پاگل پن دیکھ کر ہاں کر دوں گی؟ آنیا غصے سے اسے سڑتا پاؤں تک دیکھ کر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مار ڈالوں گا خود کو اگر تم نے نہیں کہا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مر۔ آنیا کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے جب گولی چلنے کی آواز آئی۔ وجود ساکت، آنکھیں پتھرا گئی، ہاتھ پاؤں ہلنے سے انکاری۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں نہ اس کا ذہن کام کیا، نہ دل اور نہ ہی ہاتھ پاؤں۔ آلیان شاہ کا وجود زمین پر گرا ہوا تھا۔ وجود کے گرنے کی آواز سن کر بے جان قدم پیچھے کی جانب کیے۔ سائڈ ٹیبل کے پاس آلیان شاہ کو گرے ہوئے دیکھا۔ دل کے مقام سے خون بہہ کر فرش پر پھیل گیا۔ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہی لکھی ہے کیونکہ کل کی ایپیسوڈ پر آپ سب نے ریویو اچھا نہیں دیا تھا۔ پرسوں بھی میں نے 40 منٹ کی ایپیسوڈ دی اور کل بھی تقریباً 45 منٹ کی۔ محنت کے بدلے ہمیں صرف آپ کا ریویو چاہیے ہوتا ہے اور آپ وہ بھی نہیں دیتے۔